اس زمانے میں جبکہ لوگوں نے دین کے کئی بورڈ لگا رکھے ہیں، دین کی کئی شکل بنا رکھی ہے، تو آپ کس دین کی دعوت دیں، کس اسلام کی دعوت دیں گے؟ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے، تو کہیں گے آپ کی دین اسلام ہے، لیکن دین اسلام تو کئی شکلوں میں ہے۔ بغیر کسی شرم کے یہ بات کہی جا سکتی کہ ایک دین جس کو لوگ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم وہی سب کچھ کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا، اور یہی اصل دین ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ نہیں، اماموں کی تقلید ضروری ہے، کسی نہ کسی امام کے تابع ہو کر کے ہم وہ دین پھیلائیں گے۔ دوسرا دین جو اپنے کو اہل سنت کہتا ہے، آپ کو بھی گمراہ ان کو بھی گمراہ کہتا ہے، اور عقیدے میں باطل، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہے جو دین کو ڈھا ہی رہا ہے، وہ پورے صحابہ کو کافر کر کے ہمارا قرآن اور ہماری سنت کو ملغا کر رہا ہے۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہم مسلم ہیں، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ پہلے کوئی فرق نہیں، لیکن جب دین کے کئی شکلیں آئیں تو انہی صحابہ کرام ہی نے سلف کا نام رکھا۔ کن علی طریقۃ السلف، سلف کے طریقے پر رہا۔ عبداللہ بن مسعود نے بھی یہ لفظ کہا، اور دوسرے صحابہ نے بھی، اور پیارے رسول نے خود فرمایا انا سلفکم، میں تمہارا سلف یعنی تمہارے آگے چلنے والا ہوں۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ اپنے کو سلفی کہتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول اور صحابہ کے طریقے پر۔ جبکہ کوئی اپنے کو حنفی کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ لوگوں نے اپنے انتسابات کسی شہر کی طرف کیے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور کچھ ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ ضروری ہوا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ لفظ یہی کہا جاتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا، اور دین سے وہ دین کے خلاف کام کرنے والے ہیں، اور دین کو ڈھانے والے اہل حدیث، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں گے آپ جب پڑھیں گے ترمذی جو 272 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی کتاب سنن ترمذی ہے نا، اس میں آپ کتنی جگہ دیکھیں گے قال اہل الحدیث کذا، قال اہل الکوفہ، جب بٹے لوگ تو اب اس میں صحیح چیز کی تعین کے لیے نام رکھا گیا، اور ان کا نام لوگوں نے، اب خود نہیں انہوں نے رکھا، لوگوں نے ان کا نام رکھا، یہ تو حدیث کے ماننے والے ہیں۔ تو امام ترمذی نے سب سے پہلے اہل حدیث کا نام اہل کوفہ، اہل الشام، اس طرح کر کے انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا لفظ اہل حدیث کا، وقال اہل الحدیث کذا۔ عقیدے کی بات آئی 300 اور کچھ میں علامہ صابونی کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے عقیدہ جو لکھا تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث کے عقیدے پر ہیں، اور اہل حدیث آمین اور رفع الیدین کرتے ہیں۔ عجیب ہے، سبحان اللہ، اس زمانے میں گویا کھل کر کے جو مخالفت کی سب سے ظاہری شکل تھی عام لوگوں میں، رفع الیدین نہ کرنا، تو کہتے ہیں عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ وہ رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں۔ تو گویا مابہ الامتیاز چیز، اب آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے ہم اپنے دکان پر ایک دکان کا نام لکھ دیں گے، اور دوسرے لکھا ہے یہ کپڑے کی دکان ہے، یہ گارمنٹ کی، اور یہ سونے کی دکان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ کے پاس جب کوئی آئے گا ضرور پوچھے گا کہ آپ کی دکان کا کیا کام ہے، کیا آپ بیچتے ہیں، تو بورڈ لگانا ضروری ہے انشاءاللہ اس وقت۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من